العلیم صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں، آواز بہت کم ہے، بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے، بالاخص بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور کئی مومنین نے التماس سے دعا کہا، بالاخص کئی مولا کے عزادار کربلا جانا چاہتے ہیں، ویزے کے کافی ایشوز ہیں، تو خدا بحق مجلس امام حسین یہ مسائل دور فرمائے تاکہ وہ امام حسین کی زیارت ان کو نصیب ہو۔ قبولیت کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم
پچ کو تھوڑا بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو انسان کو اسے اس کی زندگی میں اس کی خلقت کا ہدف بیان کرتی ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں اس چیز کا کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر مولا حسین کربلا کی طرف رواں دواں تھے تو ایک مقصد لے کے جا رہے تھے، اور لشکر یزید اگر امام حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا تو کوئی مقصد لے کر وہ بھی آئے تھے۔ اگر آپ سب امام حسین کی مجلس میں آئے ہیں تو یقیناً آپ کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے دنیا میں کوئی چیز نہیں بنی۔ آواز مجھے تکلیف دے رہی ہے، آواز کو تھوڑا پچ بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اردو کی ایک مثال ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر آپ کے سامنے، اس کے بنانے والے نے بھی اس کو تب بنایا جب اس کی ضرورت پڑی۔ ٹیشو پیپر ہمیشہ سے نہیں تھا، ضرورت ہے تو بنا۔ اب ضرورت کیا تھی؟ انسان کو پسینہ آتا ہے، پہنچنے کی ضرورت تھی۔ پہلے لوگ رومال رکھا کرتے تھے، اب رومال سے آپ نے صاف کیا، رومال گیلا ہو گیا، دوبارہ وہ گیلا رومال بندہ اگر لگائے تو اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوسرا 500 لوگ آپ کے سفرے پہ آ گئے، پانی اویلیبل نہیں، ہاتھ میلا ہو گیا، ہاتھوں کو صاف کرنا ہے، تو اب بندہ کتنے کپڑے رکھے؟ ایک تولیہ رکھے، تولیے میلے ہو جائیں۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو کپڑے سے زیادہ ہلکی ہو، نرم بھی ہو، اور اتنی چھوٹی ہو کہ مثلاً ایک ڈبے میں 500 آ جائے، ایک ڈبے میں 1000 آ جائے۔ اور بنانے والے نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی کبھی انسان اپنے چہرے کو بھی صاف کرتا ہے۔ اب چہرے میں ناک بھی ہے، ناک میں سونگھنے کی توانائی بھی ہے، تو کہ کوئی ایسا ٹشو بناؤ جس کے اندر خوشبو بھی ہو، بندہ جب چہرے کو لگائے تو اسے ہلکی سی خوشبو بھی ہو، اچھا بھی لگے، اور چھوٹا بھی اتنا ہو اسے نچوڑ کے اگر پھینک بھی دیا جائے تو زیادہ جگہ کو کور بھی نہ کرے۔ تو بندہ 5 منٹ کے لیے سوچے، ایک چھوٹے سے ٹشو بنانے کے پیچھے اتنی بڑی پلاننگ ہے، اتنی بڑی سوچ ہے، تو تو نے کیسے سمجھ لیا تجھ جیسا بڑا انسان؟ یا اتنا بڑا انسان بغیر مقصد کے خدا بنا دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وجود انسان جو ساری مشینوں کا بنانے والا خدا اسے بغیر مقصد کے بنائے۔ کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا کرو، ایک ایک چیز جو خدا نے بنائی ہے اس کے پیچھے ریزن ہے، دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کا کان ہے، کان کے اندر کئی کروٹیں ہیں، کان آپ کا پلین نہیں ہے، سیدھا نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کان ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے اگر کان بالکل سیدھا ہوتا، چپٹی کی طرح چپکا ہوا ہوتا، تو جب آواز تیرے کان میں آتی تجھے پتہ نہ چلتا کہ آواز دائیں طرف سے آ رہی ہے یا بائیں طرف سے آ رہی ہے۔ یہ کانوں کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ تو آواز کو جج کر پاتا ہے کہ آواز جہاں سے آ رہی ہے وہ الٹے طرف سے آ رہی ہے یا سیدھے طرف سے آ رہی ہے۔ یعنی اللہ نے جو چیز جہاں رکھی ہے نظم کے حساب سے رکھی ہے، عدالت کے حساب سے رکھی ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز اپنے حساب سے بن گئی۔ تو انسان تجھے بھی بنایا تو کسی مقصد کے لیے بنایا، بغیر مقصد کے تجھے نہیں بنایا۔ اب سوال یہ ہے انسان کی خلقت کا مقصد کیا تھا؟ کہ خلقت بشر کا مقصد یہ تھا انسان کھائے پیے اور چلا جائے۔ آج ایک جماعت سے پوچھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے ذہن میں کون سا فارمولہ بنایا ہوا ہے؟ نارمل سوچ بتا رہا ہوں، یہی ہے کہ مولانا بڑے ہوں گے، پڑھائی لکھائی کر لیں گے، بی اے ایم اے کر لیں گے، اس کے بعد سوچ ہوتی ہم شادی کر لیں گے، اس کے بعد یہ سوچ ہوتی اللہ نوکری دے دے، تھوڑی سی کمائی ہو جائے، پھر یہ ہوتا ایک زیارت کر لیں، ایک تو حج کر لیں،
اور اس کے بعد انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر مقصد زندگی یہ تھا انسان آئے کھائے پی اور چلا جائے تو اس دنیا کو بنانا بیکار تھا. اتنی بڑی کائنات خدا نے تیرے لیے بنائی تو کوئی بہت بڑا مقصد تھا. 5 منٹ کے لیے سوچو کہ اللہ نے مقصد کائنات کے لیے حسین جیسے امام کی قربانی دی ہے. اللہ نے مقصد کائنات کے لیے 1,01,24,000 انبیاءوں کی قربانی دی ہے. وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے علی اکبر کو قربان کرنا پڑا؟ وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے زینب کی چادر کو قربان کرنا پڑا؟ وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے 4 سالہ سکینہ کو قربان کرنا پڑا؟ یقیناً مقصد اتنا بڑا ہوگا. یہ مقصد صرف کھانا پینا نہیں تھا. تو اللہ نے قرآن میں مقصد بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تجھے خلق کیا. مقصد خلقت کیا ہے؟ کہ تو عبادت کرے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو ہم سب کو پتا ہے، آپ کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ مقصد خلقت عبادت ہے. اچھا میرے جان یہ تو بتا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولانا عبادت کا مطلب نماز ہے، عبادت کا مطلب روزہ ہے، عبادت کا مطلب حج ہے، عبادت کا مطلب اللہ کا نام لینا ہے. ارے اگر عبادت کا مقصد نماز ہوتا تو نماز تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا. عبادت کا مقصد حج ہوتا تو شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے. عبادت کا مقصد اگر روزہ رکھنا تھا تو روزہ تو یزیدی بھی رکھتے تھے. مقصد عبادت نہ نماز ہے، مقصد عبادت نہ روزہ ہے. ارے اگر مقصد عبادت نماز ہوتا تو خدا گواہ ہے پھر مسجد میں امام جماعت جب نماز پڑھا رہا تھا تو ایسے واقعات پیش نہ آتے کہ مسجدوں میں بدکاریاں ہو رہی تھیں، مدرسوں میں بدکاریاں ہو رہی تھیں. مقصد یہ نماز پڑھ تو رہا ہے پر اس نے خلقت کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے. ایسا تو نہیں میں عبادت تو کر رہا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھ کے خلقت کے مقصد کو پورا کر دیا. کہ خوارج کم نمازیں پڑھتے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، حافظ قرآن، لیکن علی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. لشکر یزید کو دیکھ لو، اس کے اندر بھی نمازی، اس کے اندر بھی حاجی، اس کے اندر بھی عمرہ کرنے والے، لیکن کیوں قاتل حسین بنے؟ کیونکہ انہوں نے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا. اب مقصد زندگی کیا ہے میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام؟ مولا سے پوچھا مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں. امام نے کہا یہ مقصد خلقت ہے. کہ مولا عبادت سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. مولا فرماتے نماز کون پڑھے؟ جو خلقت کے مقصد کو پورا کرے. ایک مرتبہ شمر بھی نماز پڑھے اور بھی نماز پڑھے. نماز تو نماز ہے. اس نے بھی حمد پڑھا، اس نے بھی حمد پڑھا، وہ بھی رکوع میں گیا، یہ بھی رکوع میں آیا. لیکن کہاں علی کا رکوع؟ دیکھیے ضربت تو ضربت ہے نا، لیکن ایک ضربت کو عبادت ثقلین بنا دیا جاتا ہے. دوسروں کی ضربتیں بعض اوقات رائگاں ہو جاتی ہیں کیونکہ اس ضربت کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس نماز کے پیچھے ایک مقصد ہے. فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فحشاء سے بچاتی ہے، نماز منکر سے بچاتی ہے. اب بندہ مولوی بھی ہو، نماز بھی پڑھے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرے تو مقصد اس کی نماز نے اس کو گناہ سے نہیں بچایا، تو اس نے خلقت کے مقصد کو پورا نہیں کیا. کہ مولا انسان کو خلق کیا، مقصد انسان یہ تھا یہ عبادت کرے. عبادت سے کیا مراد؟ نماز. اب خلقت کا مقصد عبادت. مطلب کیا؟ مطلب میرے 24 گھنٹے کس چیز میں گزریں؟ عبادت میں، تاکہ اپنے مقصد کو پورا کروں. اور نماز کتنے منٹ؟ 17 منٹ، منیمم 17 منٹ. تو خلقت کا مقصد کیسے پورا ہو؟ اگر عبادت خلقت کا مقصد تو ان عبادتوں کو اتنا منیمائز کیوں کیا گیا کہ نماز 17 منٹ؟ حج اگر خلقت کا مقصد تھا تو سال میں صاحب حیثیت ہو تو 1 مرتبہ. بھائی خلقت کا مقصد ہے تو بندہ ہر سال حج کرنے جائے نا. خلقت کا مقصد ہے تو دن رات نمازیں پڑھتا رہے نا. پھر نماز کو منیمائز کر کے 17 منٹ، سال میں حج 1 مرتبہ. مولا فرماتے ہیں عبادت سے مراد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. خلقت کا مقصد ہے کہ بندہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے. وہ نماز جو معرفت کے ساتھ پڑھی جائے. اب پوچھا مولا یہ معرفت کہاں ملے گی؟ مکے سے ملے گی،
مدینے سے ملے گی؟ کیا کربلا جاؤں تو معرفت ملے گی؟ مولا یہ معرفت کہاں سے ملے گی؟ کیا قرب رسول سے ملے گی؟ قرب امام سے ملے گی؟ تو امام نے فرمایا کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر معرفت خدا حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی معرفت حاصل کر. اگر مولا کائنات کو سمجھنا ہے تو مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے اندر کی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر, پھر تجھے مولا کائنات کی سمجھ آ جائے گی. اب میں اپنے آپ سے کیسے معرفت حاصل کروں؟ انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے, اسے اپنا بدن نظر آتا ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہیں پہ رک جاتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرے مولا زین العابدین فرماتے ہیں عجیب بندہ ہے, درخت کو دیکھتا ہے, درخت کی تعریف کرتا ہے, حسین چہرے کو دیکھتا ہے, تعریف کرتا ہے, اچھی آواز کو سنتا ہے, تعریف کرتا ہے, لیکن کبھی اس نے اس کے پیچھے والے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ جب تو درخت کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے بنانے والے کی تعریف کیوں نہیں کر رہا؟ جب تو حسین چہروں کی تعریف کر رہا ہے اس کے بنانے والے کی تعریف کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دی اور ہم نے سفرہ لگایا, بریانی بھی پڑی تھی, کڑھائی بھی پڑی تھی, آپ نے بریانی کھائی, آپ نے کہا کہ کیا کہنا مرغی کا, کیا کہنا کسٹر کا, کیا کہنا گوشت کا. مولوی صاحب پریشان, لایا میں ہوں تعریف مرغی کی, لایا میں ہوں تعریف گوشت کی کیے جا رہا ہے. تو وہ بھی کہے گا بھائی مرغی تو مارکیٹ میں بہت ہے لیکن اسے ذائقہ کس نے دیا؟ ہاں, ان چیزوں کو ملا کر ریسپی کس نے بنائی, ذائقہ کس نے بنایا؟ تو جب کھانا کھاتے ہو تو کھانے کی تو تعریف تو ہوتی ہے لیکن زیادہ تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے. کہ عجیب نادان انسان ہے, دنیا کے حسن کی تعریف کرتا ہے پر بنانے والے حسین کو بھول جاتا ہے. عجیب بندہ ہے, کھانے کی تعریف کرتا ہے پر جس نے بنایا ہے اس کی تعریف نہیں کرتا. تو فرمایا عقل مند وہ ہے جو ظاہر سے نکل کر باطن میں جاتا ہے. آج معاشرے کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ظواہر پہ رک گئے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے مجلس کا ظاہر اچھا ہو, دکھنے میں اچھی ہو, مجلس کا پوسٹر اچھا ہو, فوٹو اچھے آئیں, ہاں, لیکن کبھی غور کیا کہ مجلس کا باطن کیسا ہو؟ اعمال جب اللہ تک پہنچتے ہیں بندے کا باطن پہنچتا ہے نا. ہم نئے نئے ایران سے پاکستان آئے, کئی سال پہلے کی بات ہے, تو اب تو ایران بھی کافی بگڑ چکا ہے. پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج سے کوئی 12 سال 14 سال پہلے. تو ایران میں جب ہم دکان پہ کوئی چیز لینے جاتے تھے تو ہم دکانداروں کو دیکھتے تھے, ان کے ظاہر کو, کہ کوئی شریف آدمی ہو اس سے لیں, مومن ہو اس سے لیں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے. تو دیکھتے تھے بندے کی شکل کیسی ہے, مومن جیسی ہو, داڑھی واڑی ہو, ہاتھ میں اگر اس نے تسبیح لی ہوئی ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو, تو ہم اس دکان پہ جا کے لے لیتے تھے. اب آئے ہم پاکستان, صدر گئے چیزیں لینے, کچھ وہی ترکیب یہاں پہ اپنائی کہ بھائی ہم یہاں بھی کسی ایسے سے لیں, داڑھی والا ہو, تھوڑا سر پہ ٹوپی ووپی ہو, تو مطلب نیک ہوگا بندہ جو واجبات پہ کیا کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے. اور جب ہم لینے گئے مثلا اس نے کہا کہ یہ چیز 300 کی ہے, ہم نے کہا ایماندار آدمی ہے, ہم نے دینا چاہے, لیکن جو بندہ ساتھ میں تھا اس نے کہا نہیں دینا. میں نے کہا کیوں؟ مومن بندہ داڑھی والا, کہ یہاں کا اصول ہے جس کی شکل ایسی ہو نا, کہا یہاں پہ مولانا کہ یہاں پہ ان چیزوں کو نہ دیکھا کریں کہ مثلا داڑھی بڑی ہے تو مومن ہوگا, حلیہ ایسا ہے تو مومن ہوگا,
سر پہ ٹوپی ہے تو مومن ہوگا کا سب سے بڑی ٹوپی یہ پہناتے ہیں. ہاں؟ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ داڑھی رکھی ہے، ایک واجب پہ اس نے عمل کیا ہے، تو ظاہر ہے جو جتنا واجبات پہ عمل کرتا ہے اتنا نیک ہوتا ہے نا. میں نے کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا آپ ٹھہریے، کتنے کا اس نے آپ کو بولا؟ میں نے کہا 300 کا. اب دیکھیے میں کتنے میں لیتا ہوں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس نے 70 روپے میں وہ چیز لے لی. میں نے کہا اتنا منافع اس نے رکھا. کہ مولانا یہاں یہ چیزیں نہ دیکھا کریں. ظاہر سازی جس معاشرے میں زیادہ ہو جائے اس معاشرے کا باطن تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے. آج پورا فوکس یہ ہے کہ ظاہر بنایا جائے، ظاہر اچھا لگے. اہل بیت یہ نہیں منع کرتے کہ تیرا ظاہر اچھا نہ ہو، لیکن جتنا فوکس تیرا اپنے ظاہر پر ہے اتنا فوکس تیرا اپنے باطن پہ ہونا چاہیے. باطن کی ویلیو کیوں ہے؟ میں ظاہر کو کیوں بناتا ہوں؟ یہ جوان سوچے یونیورسٹی جا رہا ہے، میری بچی کالج پڑھنے جا رہی ہے، اب آدھا گھنٹہ بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بال ادھر بنا رہا ہے، بال ادھر بنا رہا ہے، کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، پورا بن سن کے. اچھی بات ہے انسان بن سن کے جائے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے سوچے تو ظاہر کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، کس کے لیے؟ 5 منٹ سوچو تو صحیح، کس کے لیے تو محنت کر رہا ہے؟ اب اس کے ذہن میں تو ہے نا یونیورسٹی جاؤں گا، 4 لڑکے دیکھیں گے، 4 کچھ اور دیکھ لیں گی، لہذا بندہ ان کو بنانے کے لیے اپنا چہرہ بناتا ہے نا، واہ لینا چاہ رہا ہے نا. کوئی میرے چہرے کو دیکھے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے. باطن کو میں کیوں نہیں بناتا؟ کیونکہ یہ باطن ان کو نظر نہیں آتا، ظاہر ان کو نظر آتا ہے. اہل بیت فرماتے ہیں خدا اور ہم تیرے باطن کو دیکھتے ہیں. اب یہ تیرے اوپر ہے، تو خود کو ہمارے لیے بناتا ہے یا لوگوں کے لیے بناتا ہے؟ فرمایا ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے. کربلا کے میدان میں آ جا، ظاہراً جون کا رنگ بھی کالا تھا، بدن سے بو بھی آتی تھی، لیکن اس نے اپنے باطن کو بنایا. اور جب حسین نے اس کا سر اپنی گود میں لیا تو کہا اللہم بیض وجہہ، اے خدا اگر اس نے باطن بنایا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو بھی سفید کرنا اور اس کے بدن میں بھی خوشبو عطا کر دینا. تو باطن سازی پہ اگر توجہ ہو تو انسان اپنی دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے. آج کیوں گھروں میں جھگڑے، آج کیوں مسائل ہیں؟ کہ انسان معرفت نہیں رکھتا. جب تک آپ کے اندر معرفت نہ ہو، 2 چیزیں یاد رکھیے، ایک ہے سلیکشن، ایک ہے ریلیشن. جب تک سلیکشن اچھی نہیں بندے کی زندگی اچھی نہیں، جب تک ریلیشن اچھا نہیں بندگی کی زندگی اچھی نہیں. ایسے مومنین تھے غلط ریلیشن میں چلے گئے، زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں. ایسا جوان خوبرو جوان لیکن سلیکشن اس کی بری تھی. علی والے تجھے سوچنا چاہیے، کربلا سلیکشن اور ریلیشن کا نام ہے. دیکھو حسین نے سلیکٹ کس کو کیا، شمر نے سلیکٹ کس کو کیا. حسین نے ریلیشن کس سے بنایا، یزید نے ریلیشن کس سے بنایا. تیری سلیکشن تیرے وجود پہ اثر رکھتی ہے، تیرا ریلیشن تیرے وجود پہ اثر رکھتا ہے. بھائی ایک چھوٹا سا کپڑا بھی سلیکٹ کرتے ہو نا، اس کا تیرے بدن پہ اثر ہوتا ہے. اپنی داڑھی بھی بناتے ہو نا، اس کا چہرے پہ اثر ہوتا ہے. گاڑی بھی لیتے ہو نا، تیرے سفر میں اس کا اثر ہوتا ہے. بندے کو پنڈی پہنچنا ہے، چھوٹی گاڑی میں جاؤ گے دیر سے پہنچو گے، بڑی گاڑی میں جاؤ گے جلدی سے پہنچو گے. چھوٹی گاڑی میں بیٹھو گے ایکسیڈنٹ ہوگا، ایئر بیگ نہیں ہوگا، خود کو برباد ہوگے. بڑی گاڑی میں بیٹھو گے ایئر بیگ ہوگا، جان بچا لو گے. تو تمہاری سلیکشن تمہارے جسم کو بھی بچاتی ہے، جسم کو نقصان دیتی ہے. بندہ ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، غلط سلیکشن کی وجہ سے زندگی تباہ و برباد ہو گئی. بیٹی کا رشتہ آیا، غلط سلیکشن کی زندگی تباہ و برباد کر دی. جوان بہترین نمازی تھا، غلط سلیکشن دی اولاد کو تباہ و برباد کر دیا. تو اہل بیت یہ سکھانا چاہتے ہیں جب تک تم معرفت حاصل نہیں کرے گا تیری سلیکشن صحیح نہیں ہوگی. جب تک تم معرفت حاصل نہیں کرے گا تو کربلائی نہیں بنے گا. لوگ نشائی بن جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلیکشن غلط ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں زبیر کبھی بھی علی سے دور نہ جاتا اگر اس کا بیٹا اسے گمراہ نہ کرتا. سلیکشن غلط تھی. مالک اگر مالک بنا تو مالک نے علی کو چنا تھا. اگر میں سم بنا اس نے علی کو چنا تھا. تمہاری سلیکشن بتاتی ہے کہ تو علی والا ہے یا علی والا نہیں ہے. اب سلیکشن کب صحیح ہوگی؟ جب میرے اندر میں اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا.
اب آپ 5 منٹ کے لیے سوچ کے بتائیں انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان بولتے کس کو ہیں؟ میں مزاحن جوانوں کو کچھ جملے کہتا ہوں، وہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، فکر اور ذہن کو کھولنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہوں۔ اب کوئی جوان اپنی آنکھوں پہ ناز کر رہا تھا، تو فرمائیے تیرا تعلق ہے، یہ تیرا رابطہ ہے جو تمہاری زندگی میں ایک راہ بناتا ہے۔ آپ کی جیب میں اگر 4 کروڑ ہوں، اللہ کرے ہوں، اور آپ گاڑی لینے جائیں، جب جیب بھری ہو نا تو بندے کی سلیکشن اچھی ہوتی ہے۔ جیب بھری ہو سلیکشن اچھی ہوتی ہے۔ جب جیب میں پیسے نہ ہو تو جو ملے بندہ لے کر آتا ہے۔ اب 4 کروڑ بندہ لے کر جائے اور مارکیٹ سے مہران گاڑی لے کر آئے تو دنیا بولے گی یہاں پاگل ہے، یہاں خود سے دشمنی ہے کہ جس میں ایئر بیگ بھی نہیں، سیفٹی آپشنز بھی نہیں، اتنے پیسے لے کر آیا۔ یعنی مادی اعتبار سے اگر کسی کی حیثیت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے وہ اچھی چیز کو سلیکٹ کرے، بری چیز کو چنے گا اپنا نقصان کرے گا۔ معنوی اعتبار سے جس کا جیب بھرا ہو، ایک ہے مادی دولت، ایک ہے معنوی دولت، یعنی آپ کے پاس اگر علم ہوگا نا تو آپ کی سلیکشن بھی اچھی ہوگی۔ کبھی سوچا رسول کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے علی کو کیوں چنا؟ کبھی سوچا؟ علم جب آپ کے پاس آتا ہے نا آپ کی سلیکشن پھر اچھی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ یزید کو چن رہے ہیں، کچھ لوگ حسین ابن علی کو چن رہے ہیں، تو جنہوں نے یزید کو چنا وہ سمجھے وہ فقیر تھے جو مہران لے کر آئے۔ جیب خالی تھا، پیسہ تھا ہی نہیں ان کے پاس، مطلب علم کے اعتبار سے فقیر تھے، لیکن جس نے سب کچھ گوا کر بھی حسین کو چنا وہ علم کے اعتبار سے کیا تھا؟ غنی تھا۔ اب ہماری مثال بھی یہی ہے، ہماری سلیکشن کب اچھی ہوگی؟ اب سلیکشن صرف امام کی نہیں چل رہی، بندہ شادی کرتا ہے سلیکشن صحیح ہو، بندہ گھر لیتا کس سوسائٹی میں گھر لے، کہ کئی لوگوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی لیکن جب یونیورسٹی گیا تو بچہ شرابی بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھانا سکھایا، میں نے اسے روزہ رکھوانا سکھایا، میں نے اسے ماتم کرانا سکھایا، میں نے اسے مجلس میں بلا کر بٹھایا، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا سلیکشن تیری صحیح ہونی چاہیے، ریلیشن تیرا صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ریلیشن انسان کا غلط ہونا، غلط دوستیوں میں پڑ جائے، غلط ٹیچر کا انتخاب کر دے، غلط محلے میں گھر لے لے، بندہ خود متقی ہے لیکن گھر وہاں لیا کہ آس پاس سارے نشائی ہیں، تو سیدھی بات رکھنا تیرا بیٹا بڑا ہو کے نشائی بنے گا۔ گھر تم نے وہاں لیا جہاں پہ لوگوں نے وہ تربیت نہیں جو اہل بیت کہتے ہیں، ایک گندی مچھلی پورے پانی کو گندا کر دیتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ کمبر کیوں بنا؟ علی کے ماحول میں۔ فضہ کیوں بنی؟ علی کے ماحول میں۔ سلمان کیوں بنا؟ علی کے ماحول میں۔ جب تک تو ماحول وہ نہیں بناتا تب تک تیرا بچہ کربلائی نہیں بنتا۔ یہ نہیں کہ صرف نام علی لینے سے، نہیں، علی والا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ایشو سلیکشن اور ریلیشن کا ہے۔ ہماری سلیکشن، بھائی بزنس میں غلط سلیکشن ہو جائے بندہ تباہ ہو جاتا ہے، غلط پارٹنر رکھے بندہ تباہ ہو جاتا ہے، غلط بیوی کا انتخاب کرے زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری سلیکشن غلط تھی، اس کے بعد تمہارا ریلیشن غلط ہے۔ بندے لمحہ جو تم گزار رہے ہو اس کا اثر تمہارے باطن پہ ہو رہا ہے۔ یہ مت سوچو تمہاری زندگی ایسے گزر رہی ہے، 1 گھنٹہ اگر مولا حسین کی مجلس میں آتے ہو اس کا اثر تمہاری روح پر ہے، 1 گھنٹہ اسکول میں گزارتے اس کا اثر تمہاری روح پر ہے، 1 گھنٹہ غلط دوستوں کے ساتھ گزارتے اس کا اثر تمہاری روح پر ہے۔ اچھے اچھوں کو غلط روابط نے کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ تبھی فرمایا خبردار کبھی غلط چیزوں کو نہ چننا، اللہ نے تجھے اجازت نہیں دی تو غلط انتخاب کرے۔ تو قوم بنتی ہیں جب ان کی سلیکشن صحیح ہوتی ہے۔ ہمارے ملکوں کا حال کیوں ہے؟ ہم کن کو چنتے ہیں وزیر اعظم؟ سلیکشن کا مسئلہ ہے نا۔
ضیاء الحق جیسا بندہ آرمی چیف بن جائے. سلیکشن غلط، ملک کے حالات بگڑ جاتے ہیں. سلیکشن اچھی، ملک کے حالات بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے شاہ کو چنا، کچھ لوگوں نے خمینی کو چنا. سلیکشن دیکھیے نا. مولا فرماتے ہیں لوگوں کا مزاج ان کے حکمرانوں سے بنتا ہے. جیسا حاکم ویسا لوگوں کا دین بن جاتا ہے. اتنی اہمیت ہے حاکمیت کی. اگر تیری سلیکشن، مسلمان چھوٹے سے پوائنٹ کو نہیں سمجھتے بھائی. مسئلہ اصحاب رسول سے نہیں ہے، مسئلہ سلیکشن کا ہے. ہم کہتے ہیں حکومت کوئی بھی کرے، لیکن اگر علی ابن ابی طالب حاکم ہوتے آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا. حاکمیت اس کے ہاتھ میں رکھو جو بندہ عوام کے مزاج کو جانتا ہو، جو علم کا حامل ہو. اب بندہ بڑا نیک ہے، آپ بولیں گے مولانا یہ بہت نیک آدمی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، ڈیلی مسجد میں آتا ہے، تو ہم کیا اس سے مجلس پڑھائیں؟ آپ بولیں گے مولانا نیک تو ہے لیکن نالج نہیں ہے. نیک تو ہے پر علم نہیں ہے. آیت اللہ العظمی مظاہری بار بار کہہ رہا ہوں نا، نماز معیار نہیں ہے، اصل معرفت کا معیار ہے. اس کے پاس ایک بندہ آیا کہ مولانا زندگی میں ایک مسئلہ کیا ہوا کہ میں نے بیوی کو 3 بار طلاق دی ہے، 4تھی بار نکاح کرنا چاہتا ہوں. آقا مظاہری نے کہا کہ 3 بار طلاق دی، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دی، پھر نکاح کیا. کہاں کہ بالکل یونیک کیس. کہ شریعت میں ایک حلالہ ہونا چاہیے. کہ مجھے کسی پر اعتبار نہیں، حلالے کے لیے بیوی دوں، کل وہ بیوی واپس ہی نہ کرے، لہٰذا میں آپ کے پاس آئے. آپ مجتہد، آپ مرجع، کوئی متقی بندہ دیکھیں اسے میرے حوالے کریں، ہم کمٹمنٹ کریں گے، اس کے بعد میری بیوی کو طلاق دے، میں دوبارہ نکاح کر لوں. آغا مظاہری کہتے ہیں میں نے دیکھا کون متقی ہے. دیکھیں سلیکشن بڑی اہم ہوتی ہے. کہتے ایک بوڑھا تھا 70 سال کا جو ڈیلی مسجد میں آتا تھا، اور 25 سال سے میں نے دیکھا ریگولر نمازی، ماتھے پہ سجدوں کے نشان نماز. اس بوڑھے کو بلایا کہ اس مومن کا مسئلہ ہے، تو نکاح کر لے، اس کے بعد طلاق دینا اور یہ کر لے. اس نے کہا آغا کوئی بات نہیں. بوڑھے نے نکاح کیا. آغا مظاہری فرماتے اس نے نکاح کیا. یہ بندہ اگلے دن کیا میری بیوی کو طلاق دو. اس نے کہا بیوی میری ہے. نکاح ہوگا طلاق دے گا. آغا مظاہر نے بوڑھے کو بلایا، بندے خدا تو نے وعدہ کیا تھا تو نکاح کر کے چھوڑ دے گا. اس نے کہا مظاہر یہ بتائے طلاق کا حق کس سے؟ کہا تجھے. کہا نہیں دیتا. آغا مظاہری کے جملے ہیں کہ بعض لوگ علی کو تو مانتے ہیں پر شمر صفت ہوتے ہیں. کہ اب اسے کیا کروں، شمر بن گیا ہے. شمر سنگ دل تھا نا. کہ 70 سال کا بوڑھا نہ اس عورت پہ رحم کھا رہا ہے نہ اس مرد پہ رحم کھا رہا ہے، شمر بن چکا ہے نا. معرفت کے بغیر نماز پڑھے، علم نہ ہو، معرفت نہ ہو، شمر کیسے بنا؟ کہ نمازی نہیں تھا، کہ حاجی نہیں تھا. فرما ابتدا ہے اے جوان خود کو پہچانو. آج مسئلہ خود شناسی کا ہے. آج ہم جن چیزوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے خود کو نہیں پہچانا، ہماری سلیکشن غلط ہیں. آج ظاہر سازی کے اوپر زیادہ توجہ ہے، آج جسم کی بناوٹ پہ زیادہ توجہ ہے. آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ خواتین کو دیکھیے، جوانوں کو دیکھیے، سارا زور ظاہر سازی پر ہے. کینیڈا کی مومنہ کا مولانا شوہر نے طلاق دے دی. کیوں دے دی؟ کہ اس نے کہا آپریشن کرواؤ، بیوٹی کا کوئی آپریشن کرواؤ. میں نے نہیں مانا. اس نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. آج میری سلیکشن کا معیار ظاہر ہے. وہ لڑکی جو خوبصورت ہو، وہ لڑکا جو ہینڈسم ہو. ریلیشن کس بنیاد پر؟ آج آپ کربلا و عراق جاتے ہو، اہل بیت کی تصویریں بھی دیکھتے ہو، وہ بھی ہم کیسی بناتے ہیں. ہاں، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا، بڑے بڑے بال، سرخی لگی ہوئی.
کسی نے کہا مولانا یہ اہل بیت کی تصویر ہے، میں نے کہا قطعاً نہیں، مراجع نے منع کیا تصویر نہ بناؤ. یعنی ہماری زندگی میں معیار صرف ظاہر سازی ہے. مولا فرماتے ہیں باطن کو بناؤ. باطن کب بنے گا؟ جب تو معرفت حاصل کرے گا. معرفت کب ملے گی؟ جب تو خود کو پہچاننے کی کوشش کرے گا. اب چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب کہ کسی جوان نے کہا میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اہل بیت نے بعض اوقات کئی سخت باتیں کی ہیں تاکہ بندہ جو سویا ہوا ہے نا اسے جگایا جائے، تاکہ تو سمجھے زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ظاہر پرستی نہیں، تو باطن کو بنانے کے لیے آیا ہے. کبھی اس پہ فخر نہ کرنا، میں 25 مرتبہ کربلا ہو کر آیا. 2 بار ہو کر آئے، تیسری بار دل کر رہا ہے کسی ایسے کو بھیجو جو کبھی گیا نہیں. نیت اگر ثواب کی ہو نا تو تم مزے کے پیچھے نہیں ہوگا کہ میں جاؤں. نام اعمال میں ثواب لکھنا ہے، ڈبل ثواب لکھواؤ نا. کسی ایسے کو زیارت کراؤ جس نے حسین کی زری نہیں دیکھی. ہاں؟ بس میں جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں میں نے 25 بار حسین کی قبر کی زیارت کی ہے. لوگوں کو بتاؤں الحمدللہ امام حسین نے اس سال بھی مجھے بلایا. ظاہر پرستی. اور ایک ایسا بوڑھا تھا جو کبھی کربلا گیا نہیں تھا، اور کچھ ایسے تھے جو 25 26 بار کربلا گئے اور کربلا جا کے امام حسین کو سلام کرتے رہے. امام حسین اس زائر کو پیغام دیا جب اپنے گاؤں جاؤ نا ایک بوڑھا ہے اسے حسین کا سلام دینا. مقام کو سمجھ رہے ہو؟ ایک بندہ یہاں سے وہاں جا کے سلام دے رہا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو وہاں سے یہاں سلام بھیجے جا رہے ہیں. وہ باطن کو دیکھتے ہیں. یہ مت سمجھو تم امام حسین سے دور ہو کیونکہ کراچی کے ملیر میں رہتے ہو. قلب حسین کے قریب ہونا چاہیے، روح اہل بیت کے قریب ہونی چاہیے. ایران میں ایک جوان حمالی کا کام کرتا تھا شاہ کے زمانے میں. حمالی کا مطلب یہ لوگوں کا سامان اٹھانا، کولی جس طرح اٹھاتے ہیں. کہتے ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ روز صبح کی نماز سے پہلے گھر سے نکل جاتا تھا. ہمیں سمجھ نہیں آتی اتنا جلدی کہاں جاتا ہے. کہ ہمیں بعد میں پتا چلا یہ جوان اتنا نہیں کہ خدا نے اسے طی الارض کی طاقت دی ہے. یہ ڈیلی صبح اٹھتا تھا اور طی الارض کر کے حسین کی زیارت کر کے واپس آتا تھا. کبھی مشہد الرضا جا کے واپس آتا تھا. اصل یہ پاور ہے، اصل یہ طاقت ہے. اصل باطن کو بنانا ہے کہ بندہ دنیا سے جائے تو شفاعت امام حسین نصیب ہو. یہ نہ ہو کہ بندہ اتنا دور ہو کہ مولا حسین اتنے دور کھڑے ہو بندہ جا بھی نہ سکے. اصل تیری پرواز وہ ہے کہ تو باطن کو بنا. جسم تو مٹی میں مل جانا ہے. اب مزاحن کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جوانوں کو برا بھی نہ لگے، سمجھ بھی جائے میری بات کو. ایک مرتبہ آپ اپنے ظاہر پہ ناز کرتے ہو. مثلا آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے کہ مولانا میری آنکھیں بڑی خوبصورت. میں نے کہا کیوں؟ کہ بڑی ہیں، چھوٹی نہیں ہیں، بڑی بڑی آنکھیں میری، بڑی خوبصورت. میں نے کہا کبھی غور سے گدھے کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کبھی گدھے کو؟ گدھے کی آنکھیں انسان سے بڑی ہیں. تو یہ جو بیوٹی کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو جیتنا گدھے کو چاہیے. کہتے ہیں نا جس کی آنکھیں بڑی، انہوں نے جو نشانیاں بنائی ہیں نا بیوٹی کی وہ ساری نشانیاں حیوان میں انسان سے زیادہ ہیں. کہ کبھی اپنی بازو کی طاقت پہ ناز نہ کر. ظاہر سازی نا، ورزش کرو اچھی بات ہے لیکن ڈولے شولے بنا کے ٹی شرٹ پہن کے روڈ پہ نہ چلا کرو کہ کمزور لوگوں کو دکھاؤ کہ تو اپنا بازو دیکھ اور ذرا میرے ڈولے دیکھ. یہ کس چیز پہ تو ناز کر رہا ہے؟ یہ ناز وہی ہے جو عمرو بن عبدود کیا کرتا تھا. جب مولا اس کے مقابلے میں گئے کہ علی میرا کیا کرے گا؟ میرے ڈولے دیکھو. بکری کا بچہ کھاتا ہوں، اونٹنی کا بچہ اٹھاتا ہوں. علی نے ایک ضرب ماری، بکری بھی نکل گئی. ایک حدیث دکھاؤ جس میں اہل بیت نے اپنے بازوؤں پہ ناز کیا ہو. یعنی مولا یہ شیعوں کو بولے علی کے بازو تو دیکھ، علی کی کمر دیکھ، علی کا چوڑا سینہ دیکھ. اور جب لوگ جاتے تھے اور یہودی نے کہا میرے مولا کو کہ یا علی تجھے دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ تو نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے.
अली तुझे देख के नहीं लगता तूने मरहब को बिछाड़ा, तूने अंतर को मारा, तूने अम्र इब्न अब्दुवत को मारा। तो इमाम ने फरमाया अली के जिस्म को न देख, मैंने जिस्म की ताकत से नहीं, मैंने रूह की ताकत से उखाड़ा था। अहले बैत ने अगर नाज किया तो रूह के पावर पे, जिस्म के पावर पे कभी नाज नहीं। आज सारा जोर है जिस्म पे। भाई वर्जिश करो, अच्छी बात है, जिस्म दिया इसे सही सालिम रख, सुस्ती न बना, वॉक किया कर इस पर, लेकिन किस लिए? फिर वही बात है, किस लिए तू वर्जिश कर रहा है? डोले शोले किसके लिए बना रहा है? लोगों के लिए। ऐसी टी शर्ट पहने जिसके नीचे तेरा सीना नजर आए, तेरे डोले नजर आए। कभी ऐसा किरदार बनाया कि अली को नजर आए, कभी ऐसा वजूद बनाया, जाहिर साजी कभी अहले बैत ने नहीं की। उनका पूरा जोर था बातिन बनाए। बातिन क्यों बनाए? क्योंकि खिलकत का मकसद था। अब मिसाल देखिए, कुरान की एक आयत है, मैंने इस पर कई तकरीरें की हैं। एक मर्तबा खुदा इंसान को बनाता है। अब एक क्वेश्चन अपने जहन में रखिए, आज की मजलिस में ये मेरा जवाब जहन में बिठाइएगा, जो साहिब औलाद हैं बच्चों को समझाइएगा, आपको एक ज़िंदगी की एक डायरेक्शन मिलेगी और इंशाल्लाह इस डायरेक्शन में सब आबाद हो जाएंगे। सवाल है कि इंसान खुद को पहचाने, ये इसकी खिलकत का मकसद है। यानी इससे पहले कि मैं इमाम हुसैन की मारिफत हासिल करूं, मेरे ऊपर वाजिब है मैं अपनी मारिफत हासिल करूं। बंदे को ये पता मौला 13 रजब को पैदा हुए, 19 को ज़रबत लगी, 21 को शहादत हुई, मौला हुसैन करबला में शहीद हुए। भाई तू कौन है? ये तो बता, तू कौन है? तुझे अपनी मारिफत है? जब तक तुझे अपनी मारिफत नहीं, अहले बैत की मारिफत तुझे नहीं मिल सकती। हम जिंदगी जी रहे हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता ये चलता फिरता इंसान इसकी हकीकत क्या है। एक ही जुमले में समझाने की कोशिश करूंगा। एक मर्तबा खुदा इंसान को बनाता है, बनाने के बाद इतना नाज करता है, कहता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मैं कितना बेहतर बनाने वाला हूं। और फिर सूरह जुमा में इसी इंसान की तौहीन भी करता है, कहता है बाज लोगों की मिसाल गधे जैसी है। सूरा उतरा नबी के जमाने में, कोई ये न समझे कि गधे सिर्फ उस जमाने में थे, आज नहीं है। कुरान ता कयामत पैगाम लेकर आया है कि बाज लोगों की मिसाल गधे जैसी है। खुदा क्यों? इंसान को बनाने के बाद तू तारीफें भी करे और फिर उसी इंसान को गधा बोले। एक मर्तबा हमने किसी को गुस्से में गधा बोल दिया तो मेरे बोलने से कोई गधा नहीं होता, लेकिन खुदा जब किसी को बोल देना गधा है तो हकीकत में वो बंदा गधा होता है। कलाम इंसानों के साथ हो रहा है। कमसल हिमार, बाज लोगों की मसल किसकी तरह है? गधे की तरह है। क्यों? यहमिलु अस्फारा, गधा इसलिए गधा है क्योंकि किताबें उठाता है लेकिन उससे फायदा नहीं लेता। मतलब गधे के ऊपर नहजुल बलागा रखो, गधे के ऊपर कुरान रखो, गधा कुरान से फायदा नहीं लेगा। क्योंकि वो फायदा नहीं लेता तभी वो गधा है। यानी यहां खुदा ने फर्क इंसान और फर्क हैवान बता दिया। इतनी गहरी बात की मिसाल देके खुदा ने समझाया, और कुरान मिसालों से ही समझाता है। फरमाया हैवान इसलिए हैवान है। अब मोमिन 5 मिनट के लिए सोचे वो कौन सी चीज है जो हैवान में है मेरे अंदर नहीं है, या मेरे अंदर है हैवान के अंदर नहीं है। एक चीज आपके अंदर है हैवान के अंदर नहीं, और एक चीज हैवान के अंदर नहीं आपके अंदर है। अब आप ये बोले मैं इंसान इसलिए हूं क्योंकि मैंने बच्चे पैदा किए, गधा बोलेगा बच्चे तो मेरे भी हैं। कोई बोले क्योंकि मैंने शादी की इसलिए मैं इंसान हूं, गधा बोलेगा बीवियां तो मेरी भी हैं। फर्क ही है जब तू शादी करता है तेरे बीच में मौलवी होता है, मेरे बीच में मौलवी नहीं होता। कोई बोले मैं इसलिए इंसान हूं क्योंकि मैं स्पोर्ट करता हूं, भारी भारी वजन उठाता हूं, तो गधा तुझ पे हंसेगा, कहेगा तू कितना वजन उठाता है, मैं तो डेली इतना उठाता हूं। कोई खाने पे नाज करे, कोई ये बोले मैंने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, लिहाजा मैंने बड़ा इंसानी काम कर दिया। अरे तूने बच्चे को हुनर सिखाया। हुनर क्यों सिखाया? ताकि वो कमाए, ताकि इमरार माश कर सके।
اس طرح تو کبوتر بھی اپنے بچے کو اڑنا سکھاتا ہے، مچھلی بھی اپنے بچے کو تیرنا سکھاتی ہے، کئی حیوان بھی اپنے بچے کو شکار سکھاتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے؟ خدا کھانے پہ، پینے پہ، شادی پہ، شہوت پہ ان چیزوں کا اشارہ نہیں کر رہا. کہ گدھا اسی لیے گدھا ہے کیونکہ گدھے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کچھ چیز سیکھ سکے. اگر اسے نہج البلاغہ دو یا کتاب دو یا حدیث دو، گدھا سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب یہ نہیں کسی گدھے کو مسجد نبوی میں باندھ دیا جائے تو گدھا نماز پڑھنا سیکھ جائے، ہو سکتا ہے یہ؟ یا کسی گدھے کو مثلا کسی عبادت خانے میں بھیج دو وہ سجدہ کرنا سیکھ جائے؟ نہیں. حیوان اس لیے حیوان ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کس چیز کی؟ سیکھنے کی. میڈیکل یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ آپ 4 گدھے باندھ دو، 10 سال کے بعد لے کر جاؤ، امید نہیں رکھنا کہ وہ ڈاکٹر بن گئے ہوں گے، وہ انجینئر بن گئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ صلاحیت، ایبلٹی نہیں ہے وہ سیکھ سکے بیچارہ. تبھی اسے گدھا بولتے ہو. جب بچے کو ایک چیز سمجھاتے ہو سمجھتا نہیں، بیٹے کو بولتے بیٹا نہ کرو نہ کرو نہ کرو، 10 بار کرتا ہے تو 11ویں بار کیا بولتے ہو؟ گدھے تو نہیں. مطلب انسان تب ہے جب وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر نہ سیکھ سکے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر تربیت نہ کر سکے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. چلو ایک اور مثال دے کے سمجھا دوں، پھر ایک نتیجہ بھی دیتا ہوں تاریخ اسلام کا. مثلا کسی مومن کے پاس 2 گدھے ہوں، پتہ نہیں گدھے کا نام سن کے آپ ہنستے کیوں ہیں. ایک مومن کے پاس 2 گدھے ہوں، قرآنی مثال ہے اس لیے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. اس نے ایک گدھا لا کے مولوی کو دیا، ایک گدھا لا کے موچی کو دیا، کہ یہ لیجیے آپ کی خدمت کے لیے، گھر میں کام کاج ہو، ریڑھی پہ سامان وامان رکھیے گا، حیوان بڑا محنتی ہے. رکھ لیا. 5 سال کے بعد وہ گدھے واپس لینے آیا. موچی سے بھی گدھا واپس لیا، مولوی سے بھی گدھا واپس لیا، اور دونوں گدھے لا کے جعفر طیار کی مرکزی امام بارگاہ کے باہر کھڑے کر دیے اور مجمع کو بولا بھائی جس کی جوتی پھٹ چکی ہے، ایک گدھا لایا ہوں موچی سے، جوتیاں آپ کی سی دیں گے. کہ دوسرا گدھا لایا ہوں مولوی کے گھر سے. 5 سال مولانا کے ساتھ رہے تو کم از کم آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مولاناؤں کے ساتھ رہ کے آدھے مولوی بن جاتے ہیں. اچھی بات ہے. تو اس نے کہا یہ گدھا لے کر آیا ہوں، 5 سال مولانا کے ساتھ تھا تو کم از کم آدھا مولوی تو بن گیا ہوگا نا. دنیا بولے گی نہیں، گدھا مولوی کے ساتھ رہے یا موچی کے ساتھ رہے، گدھا گدھا ہی رہتا ہے کیونکہ گدھے کے اندر صلاحیت نہیں ہے. قرآن مثال دے کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے انسان وہ ہوتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے. اگر نبی کے ساتھ رہے یا علی کے ساتھ رہے اسے مومن بننا چاہیے. اگر نبی اور علی سے علم نہ لیا تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو شیعہ قوم اتنی تیز ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہے. میں کس گدھے کی بات کر رہا ہوں، یہ کن گدھوں کو یاد کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ گدھے یاد آ بھی رہے ہیں تو کبھی خود کو بھی دیکھا کرو، کبھی خود کو بھی دیکھا کرو کہ اگر میں 10 سال مولا حسین کی مجلس میں آؤں اور 10 سال آنے کے بعد بھی میرے اندر تبدیلی نہ آئے. قرآن کی آیت ہے سب کے لیے. اللہ جب بات کرتا ہے نا فیورٹزم نہیں ہے کہ ان کے اوپر فٹ ہو، میرے بچوں پہ فٹ نہ ہو، میری فیملی پہ فٹ نہ ہو. جب تجھے پتا چلے نا علی کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، اور پھر بھی اس پہ عمل نہ کرو، نتیجہ خود لے لو. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر.
انسان اس لیے انسان ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ایبلٹی ہے جسے بولتے ہیں تربیت پانے کی صلاحیت، خود کو بدلنے کی طاقت۔ حر کا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ حر نے ثابت کیا کہ حر انسان ہے، حر نے خود کو بدلا۔ اگر مجلس حسین، میرے چوتھے امام فرماتے بندہ مجلس امام میں آئے، تبھی ہم فرماتے مجلس تربیتی ہونی چاہیے۔ آج کون ہے اس مجمع میں جو مولا علی کو نہ مانے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑی سازش کہ ہم شیعہ کو علی منوا رہے ہیں، شیعہ کو شیعہ سے لانے کہ یہ علی کو نہیں مانتا۔ بھائی وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو علی کو نہ مانے نا۔ جب لفظ آیا شیعت علی ابن ابی طالب، مطلب علی کا شیعہ ہے نا، شیعہ ہے تبھی مجلس میں آیا نا، شیعہ ہے تبھی ماتم کر رہا ہے نا۔ لیکن نہیں، شیعہ کو شیعہ سے لڑاؤ، یہ علی کو نہیں مانتا، یہ علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ اس مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں جو امیر المومنین کو نہ مانتا، سب مانتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا پاکستان کے فاجر سیاستدان، فاسق افیسروں سے، رشوت خور محکموں سے، یعنی آپ روڈ پہ جا رہے ہو، کسی پولیس والے نے آپ سے رشوت لے لی، آفس میں کام کرنے جا رہے ہو، فائل کے نیچے کا پیسے رکھ کے دو۔ اگر ان بندوں سے پوچھو گے نا خدا کو مانتے ہو، کہیں گے الحمدللہ۔ ایک مجرا کرنے والی سے پوچھو گے نا خدا کو مانتے ہو یا مانتی ہو، کہے گے الحمدللہ۔ جنرل ضیاء سے پوچھا جاتا تھا اللہ کو مانتے ہو، کہتا میں ہی تو مانتا ہوں، اور کون مانتا ہے اللہ کو؟ مسئلہ خدا کے ماننے کا نہیں، مسلمانوں میں پورے پاکستان کا نعرہ لگتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، انڈیپینڈنس ڈے پہ مجرے کرائے گئے، ایک مولوی نہیں بولا، لیکن مولا حسین کی مجلس پہ سے بولنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اس کا دین سے لینا دینا ہی نہیں نا۔ یہ دشمنی حسین میں بول رہا ہے، دشمنی اہل بیت میں بول رہا ہے۔ یہ ایشو نہ کل تھا نہ آج ہے، نہ مکے میں رسول خدا کا مکے والوں سے ایشو تھا کہ وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، ایشو یہ تھا محمد کو نہیں مانتے تھے۔ آج بھی یہ ایشو نہیں، کوئی مولا علی کو نہیں مانتا، الحمدللہ سارے مولا علی کو مانتے ہیں۔ پاکستان میں جس سے پوچھا جائے خدا کو مانتے ہو، ایکٹر ہو، ایکٹریسز ہو، سنگر ہو، سیاستدان ہو، ہر بندہ یہ بولتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ جو امام حسین نے کربلا میں اجاگر کیا۔ لشکر یزید والے بھی خدا کو مان رہے ہیں، لشکر حسین والے بھی خدا کو مان رہے ہیں۔ لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے، لشکر امام حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے۔ مولا حسین پھر مسئلہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا رضاً برضا، حسین کا نظریہ سمجھو، وتسلیما لامرہ۔ ہاں لشکر یزید بھی خدا کو مانتا ہے، میں حسین بھی خدا کو مانتا ہوں، فرق یہ ہے میں خدا کو بھی مانتا ہوں، خدا کے حکم کو بھی مانتا ہوں۔ یہ یزیدی خدا کو مانتے ہیں، حکم خدا کو نہیں مانتے۔ آج مسئلہ یہ لوگ علی کو مانتے ہیں، حکم علی کو نہیں مانتے، امام زمانہ کو مانتے ہیں، حکم امام زمانہ کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کسی مومن کو پتہ علی نے کہا یہ واجب ہے، چہرہ ایسا ہونا چاہیے، خمس واجب ہے، نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، بندے کو پتہ بھی ہو کہ علی نے کہا پر حکم کو نہ مانے نا۔ پر مسئلہ حکم اہل بیت کا ہے، مسئلہ یہ نہیں کوئی علی کو نہیں مانتا۔ اس بات پہ اہل بیت روتے تھے بھائی ہمیں مانتے ہو ہمارے حکم کو تو مانو، لیکن آج مومن برملا بولتا ہے علی میرے مولا شیر خدا، میں آپ کو تو مانتا ہوں لیکن میں نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرنی ہے؟ مولا آپ انٹرفیئر نہیں کریے۔ یہ خاتون بولتی ہے سیدہ زینب میں آپ کو مانتی ہوں لیکن جب یونیورسٹی جاؤں سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ آپ مجھے نہیں بتائیں گی، میں اپنی مرضی سے جیوں گا، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اے اہل بیت رسول یہ آپ مجھے نہ بتائیں، ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ امام فرماتے جو اپنی مرضی چلائے سمجھ لے اس کے اندر یزیدیت ہے۔ حسینیت کا مطلب رضاً برضا تسلیما لامرہ، 100%
अम्र खुदा के सामने अगर तस्लीम हो गए, यही मकाम इंसानियत है। फरमाया फर्क हैवान और इंसान क्या है, भूख तेरे अंदर भी है, भूख हैवान के अंदर भी है, लेकिन जब हैवान को भूख लगती है, जहां उसे घास मिलती है वो खाना शुरू हो जाता है। वो ये नहीं देखता मालिक की जमीन है या गैर की जमीन है। इंसान देख के खाता है, अपना खा रहा है या गैर का खा रहा है, इसका देखना बताता है ये इंसान है, हैवान नहीं है। करबला इसी सिलेक्शन का नाम था। इमाम का बूढ़ा जाहिर, आज निस्बत इमाम रजा भी है ना, कहा कि कुछ लोग, हमने भी एक मरतबा नेशापुर से मशहद पैदल सफ़र किया था बचपने में, कहते कई जाहिर मशहद और रजा जा रहे थे पैदल। एक बूढ़ा जाहिर था मौला का, आंखों से नाबीना। इसने कहा जाहिर तुम कहाँ जा रहे हो? कहा इमाम रजा। कहा मैं बूढ़ा हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, कोई दोस्त नहीं जो मुझे मशहद ले चले, नाबीना हूँ, बड़ी तमन्ना है इमाम रजा की ज़ियारत हो। एक काम करना, जब मशहद जाओ ना, पुराना ज़माना था, कि मौला के हरम के किनारों से अगर कोई मिट्टी मिले ना, मेरे लिए लाना। कब बूढ़े क्या करोगे? का आंखों पे लगाऊंगा ताकि मुझे शफा मिले। कहता मैं चला गया मशहद जाके ज़ियारत व्यारत की, एक हफ्ता रुका, वापस नेशापुर आया। मेरे जहन से ही बात निकल गई मैं इस बूढ़े के लिए मिट्टी लाऊं। कहता जैसे वापस आया देखा बूढ़ा बैठा हुआ है उसी जगह पे। मैंने कहा भूल गया होगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा जाके सलाम करता हूं, पहचान लिया तो ठीक, नहीं पहचाना तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा ना हो मैंने वादा किया था आकर मिलूंगा, वादा खिलाफी ना हो। कहता बूढ़े के करीब गया, मैंने सलाम किया। अब आप जानते जिनकी आंखें काम नहीं करती फिर उनकी समात बड़ी मजबूत होती है। कहा इसने जैसे मेरी आवाज को सुना पहचान गया, मैं तो वही हूं। मैंने कहा चलो भूल गया होगा, लेकिन कह रहा था ए मौला के ज़ाहिर, मैं हफ्ते से तेरे इंतजार में हूं, तू कब इमाम रजा के हरम की मिट्टी लाएगा? मैं वो मिट्टी अपनी आंखों पर लगा। कहता है मैंने इसका जब प्यार देखा ना, मेरे दिल में नहीं था कि मैं ऐसे बोलूं कि मिट्टी भूल गया हूं। मैंने कहा लाया हूं ना, कहा मुझे मिट्टी ला के दे। कहा 1 मिनट, मैंने मिट्टी बैग में रखी है तेरे लिए, शॉपर में डाल के अभी लाता हूं। अब मैंने कहा करूं तो क्या? मैंने कहा नाबीना है, इसे क्या पता करबला की मिट्टी है, मशहद की मिट्टी है। कहता मैं निशापुर की जमीन से मैंने थोड़ी मिट्टी ली, उस मिट्टी को मैंने शॉपर में डाला, बूढ़े को कहा कि ये ले, इमाम रजा के हरम की मिट्टी है। नाबीना था ना, कहा उसने मिट्टी ली, अपनी आंखों पे मलना शुरू किया कि ऐ खुदा रजा के हरम की मिट्टी का सदका मेरी आंखों को शफा दे। कहते कमाल तअज्जुब में मैं खड़ा था और मैंने देखा वो मिट्टी जब इसने लगाई अल्लाह ने इसे आंखें वापस कर दी। कहता मैं रोने लगा। मैंने कहा है बूढ़े ये मिट्टी मौला के हरम की नहीं थी, ये तो मैंने यही रोड के किनारे से निशापुर की मिट्टी उठाई। कहीं की भी मिट्टी थी, मैंने तो रजा की नीयत से लगाई थी ना। ये वो चीज है जो अहले बैत देखते हैं। तुझे यकीन कामिल, यकीन होगा तो मौला पे एतबार करोगे, एतबार होगा तो अली की बात को मानोगे ना। बात का न मानना बताता है हमें एतबार नहीं है। जितने ज़ाहिर करबला जा रहे हो, ये मत समझना कि अहले बैत की निगाहें हम पर नहीं हैं। मैंने 2-3 वाक़यात आज ही पढ़े हैं मुख्तलिफ मजालिस में। मोमिन जो एक देग भी चावल की उतारता है ना, दाने दाने का इमाम हुसैन इसे हिसाब देंगे। रिसेंट मैंने एक वाक़या पढ़ा, एक मोमिन ने सिर्फ 2 किलो चीनी दी थी इमाम हुसैन की सबील पे, 2 किलो चीनी। कहता जब मर गया तो मलाइकों ने कहा कि मौला हुसैन इसके गुनाह बहुत हैं। इमाम हुसैन ने कहा 2 किलो चीनी के अंदर जितने चीनी के दाने थे, हर दाने के एवज इसका एक गुनाह मिटा दो। ये हिसाब किताब अहले बैत का।
میرا ذرہ ذرہ دربار الہی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. مت سمجھنا یہ زندگی فضول ہے. گھنٹوں کو ضائع نہ کر، وقت کو ضائع نہ کر، یہ کاؤنٹیبل ہے، ذرہ ذرہ حساب ہوتا ہے. دیکھ اہل بیت نے زندگی کیسے گزاری، اپنی زندگی کو ویسا گزار. ایک مومنہ عراقی کہتی ہے کہ مولا کا 40 شروع ہونے والا تھا، مولا کے ظاہر آ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ عراق کے لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں ظاہروں کی. کہتا ہے کوئی کپڑے دھو رہا تھا، کوئی پاؤں دبا رہا تھا، کوئی کھانا کھلا رہا تھا، کوئی سبیل لگا رہا تھا چائے کی، کوئی کھانے کی، جس کے پاس جو پت سب کچھ لگا رہا تھا. یہ گئی حضرت عباس کے روزے پر، رو کے کہنے لگی کہ غازی عباس میں بڑی فقیر ہوں، کچھ بھی نہیں، جھوپڑی میں رہتی ہوں، میں کیسے آپ کے ظاہر کی خدمت کروں. جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا کیا صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں، فقیروں کے لیے نہیں، کہ یہ ہر سال کربلا جا رہا ہے، میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہا. اس کا جواب اس میں موجود ہے. کہنے لگی غازی عباس یہ سارے خدمت کر رہے ہیں آپ کے ظاہروں کی، میرا بھی دل ہے میں آپ کی تھوڑی خدمت کروں، لیکن پیسے نہیں ہیں، سبیل کیسے لگاؤں، جھوپڑی میں رہتی ہوں، کس کو اپنے گھر میں کیسے بلاؤں، مشکل سے 2 روٹی میری پوری ہوتی ہے، کسی کو مہمان بنا کے کیسے لاؤں. میں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کا مطلب ہے وہ سب کو فرصت دیتے ہیں نا. کہتی رات کو سو گئی، خواب میں حضرت عباس کو دیکھا. فرمایا کس نے کہا ہم تجھے محروم رکھیں گے، جس کے پاس جو ہے وہ اس سے میرے ظاہر کی خدمت کرے. کہا حضرت عباس میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہ اللہ نے تجھے اولاد دی ہے. کہاں؟ کہ دیکھ میرے 3 مہینے کا ایک ظاہر آ رہا ہے. کتنے مہینے کا؟ 3 مہینے کا ظاہر. خدمت کرنی ہے. کہاں؟ کہ 3 مہینے کے ظاہر کو 3 دن اپنا دودھ پلانا، یہ تیری خدمت ہے. تو کھانا نہیں دے سکتی بچے کو، غذا تو دے سکتی ہے نا، دودھ تو دے سکتی ہے نا، اسے نذرانہ کر کے اسے پلانا. تو تم نے بھی ایک حصہ ڈالا ہمارے ذکر میں. کہ مولا کہاں ملے گا یہ بچہ؟ کہ میرے حرم چلی جا، بچہ مل جائے گا. یہ خاتون کہتی ہے میں حرم کے پاس آئی، میں نے کیا دیکھا، ایک جوان ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے جو زار و قطار ہو رہا ہے. میں نے جوان سے کہا یہ بچہ کس کا ہے، اس کو بھوک لگی ہے. کہ جوان بہرا بھی تھا، گونگا بھی تھا. اس نے اشارہ کیا بچہ بھوکا ہے، تم اسے دودھ پلا سکتے ہو تو پلاؤ. میں نے کہا بچہ مجھے دو. کہتی ہے 3 دن تک میں نے اس بچے کو دودھ پلایا. ڈیلی آتی تھی عباس کے حرم میں بیٹھتی تھی، بچہ کس کا پتہ نہیں، میری ڈیوٹی تھی اسے دودھ پلانا، میں ڈیلی دودھ پلا رہی ہوں. آخری دن جب مولا کے حرم میں بیٹھی تھی، پیچھے سے ایک ماں نے مجھے دیکھا، جوان لڑکی تھی، دوڑی دوڑی آئی اور اس نے بچہ میری گود سے لیا. کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میں 3 دن سے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہوں. کہ یہ آپ کی پاس کیا کر رہا ہے؟ کہ آپ تو بتائیے بچہ گم کیسے ہوا آپ کا؟ میں نے تو ایک جوان سے لیا. کہ ہم واک کر رہے تھے 40 کی، بچہ میں نے اپنی ماں کو دیا، ویل چیئر پہ تھی. یہ جوان جو تو نے دیکھا اس نے میری ماں سے بچہ لیا تھا. اچانک رش ہوئی، ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. کب میں ڈیلی عباس کے حرم آ رہی ہوں، ہر جگہ میں نے ڈھونڈ مارا، مجھے میرا بیٹا مل نہیں رہا تھا. 3 مہینے کا بچہ کیسے ملتا؟ کہ ڈیلی میں یہاں پہ آ رہی تھی، اچانک میری نگاہ تیرے اوپر پڑی. کہ میں نے بھی آج رات غازی عباس کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا مولا میں نے 3 دن تیرے چھوٹے سے زائر کو اور اس کی خدمت میں نے کر دی. غازی عباس نے کہا آج رات میرے حرم میں بیٹھ جانا، جس کا یہ بیٹا ہے وہ خود تجھ سے لینے کے لیے آ جائے گی. اور ہمارے زائروں کو بس اتنا بتانا کہ یہ مت سمجھنا ہماری نگاہیں تیرے اوپر نہیں ہے، تیرے آنے سے پہلے تیری مہمانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. تیرے آنے سے پہلے یہ مت سمجھنا آنکھوں سے جو آنسو گرتا یہ رائگاں جاتا ہے. معصومین فرماتے ہیں ان آنسوؤں کو سیدہ اپنے رومالوں میں جمع کرتی ہیں. قیامت کے دن ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے.
آپ کو کیا پتا یہ آنسو سکینہ اپنے بازوؤں میں جمع کرتی ہیں. یہ حدیث ہے کہ ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے. میں نے کہا بڑے خوش نصیب ہو، بیوی کی زبان پہ تیرا نام موجود ہے. اس بیمار زائر نے جب مولا سے کہا نا مولا آپ کی زیارت کیا صرف امیروں کے لیے ہے؟ بارہا میں نے اس واقعے کو پڑھا. امام خواب میں آئے، فرمایا نہیں، آ سکتے ہو تو کربلا آؤ، لیکن ہم کریم ہیں، اگر نہیں آ سکے پر تڑپ تھی، آتش تھی، ہم تجھے گھر بیٹھے زیارت حسین کا ثواب دیں گے. مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا جب بھی دل کرے نا حسین کی زیارت کا تو خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کر. مولا ایک سلام سے ثواب زیارت مل جائے گا. فرمایا جب سلام کرو نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. آج دلوں کو کربلا لے کر چلیں اس نیت سے اور اس امید سے کہ خدا آج ان سلاموں کے صدقے میں ہم سب کو زیارت حسین کا ثواب بھی نصیب فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. اللہ آپ سب کو شام میں زینب کے قبر کی زیارت نصیب کرائے. میں زندگی میں ایک مرتبہ شام گیا، جب میں بازار شام سے گزرنے لگا میں نے زینب میں بی بی زینب کو مخاطب کیا. میں نے کہا بی بی زینب آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا. بی بی مجھے نہیں پتا علی کی بیٹیاں
اس بازار سے کیسے گزری ہو. آج کی نسبت امام رضا سے بھی ہے اور جناب سکینہ کے مصائب بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تاریخ میں کئی بہنیں گزری. ایک بہن کا نام زینب ہے, دوسری بہن کا نام معصومہ ہے, تیسری بہن کا نام سکینہ ہے. تینوں بہنیں بڑی مغلوب, تینوں بہنوں نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ گوا دیا. بی بی زینب نے حسین سے کیا کچھ نہیں لٹا, فرمایا اگر زینب نہ ہوتی حسین کو سہارا کون دیتا. جب بھی کوئی لاشا خیمے میں لاتے آواز دیتے اما فرا ذرا بہن زینب کو بلا. راوی کہتا ہے جب علی اصغر کا لاشا لے کر خیمے پریشان تھا میرا مولا ماں کو کیسے دکھاؤں, وہیں سے آواز دی بہن زینب اب ذرا حسین کے پاس. بی بی زینب فرماتی ہے میں نے سمجھا اصغر نے پانی پی لیا, لیکن جب میں حسین کے پاس پہنچی میں نے کیا دیکھا, دو ننھے سے پاؤں خون میں رنگے تھے, حسین کے چہرے پہ خون ملا تھا. اگر بہن نہ ہوتی حسین یہ لاشا ماں کو کیسے دکھاؤں. جب کربلا جاؤ گے وہاں دو مقام کو دیکھو گے. ایک مقام کا نام ہے گودی قتل گاہ, دوسرے مقام کا نام ہے تلہ زینبی. راس الحسین کا مقام لال لائٹ جل رہی ہوتی ہے, راس الحسین کا مقام نیچے ہے, تلہ زینبیہ اوپر. راوی کہتا ہے بہن دیکھ رہے تھے ظالم حسین کے سینے پہ سوار تھے. مولا حسین نے کہا زمین کربلا نیچے چلے جا تاکہ زینب میرا گلا کٹنا نہ دیکھے. بی بی زینب نے کہا زمین کربلا اوپر چلے جا او میرا ماجا. بڑی مظلوم دوسری بہن کا نام سکینہ, عمر بڑی کم ہے 4 برس کی عمر. امام سجاد فرماتے ہیں میری گردن میں توق تھا, فرمایا مومن گردن کے توق نے میری گردن کو زخمی کر دیا. ان لوگوں نے میری گردن پہ بڑے زخم ڈالے. جب دھوپ پڑتی تھی یہ لوہے گرم ہوتے تھے. کسی نے کہا مولا کیا کوئی بچانے نہیں آتا تھا, روکے گا ایک بچانے آتے تھے. مولا وہ کون تھے, کہا وہ میری ننھی سی سکینہ. مولا سکینہ کیسے بچاتے تھے, کہا سکینہ دھوپ میں کھڑی رہتی تھے تاکہ دھوپ لوہوں پہ نہ پڑے. یہ بھی بڑی مظلومہ
جواب ہے۔ ایک تیسری بہن ہے، نام ہے معصومہ، یہ بھی بہن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بڑا سفر کر کے سخت راستوں کا سفر کیا، بی بی چل چل کے تھک گئے، جب قم پہنچی، میں کہوں گا بی بی معصومہ بڑی خوش نصیب ہو، بی بی جب آپ قم میں آئے، بازار سجائے گئے، بی بی جب آپ قم میں آئے، قم والوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، بی بی استقبال تو زینب کا بھی ہوا تھا، لیکن آپ کا استقبال پھولوں سے کیا گیا، لیکن زینب کا استقبال پتھروں سے کیا گیا۔ بی بی مولا رضا شہید ہوئے تھے، کوئی آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب آپ نے سنا برداشت نہ کیا، روح برباد کر گئے، لیکن آئے زینب نے سنا نہیں تھا، 70 قدموں کے فاصلے سے بی بی زینب دیکھ رہے تھے، اور شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا۔ امام سجاد نے ایک کسائی سے چند سوال کیا، جب بازار میں گئے، مولا کی نگاہ گوشت پہ پڑی، زمین پہ بیٹھ کے رو کے کہنے لگے، ہائے میرا غریب بابا۔ کسائی روتا ہوا آیا، مولا مجھے نہیں پتا تھا، میں ہمیشہ کپڑا رکھتا، رو کے کہنے لگے، میں نے کربلا میں کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے انہی ہاتھوں سے اپنے چچا پاس کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا۔ اب دیکھیے دونوں بہنوں کا فرق سمجھیے، زینب نے کیا دیکھا، معصومہ قم نے کیا دیکھا۔ امام نے فرمایا، کسائی بتا، کیا تو نے حیوان کو پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہ مولا مسلمانوں پانی پلایا تھا۔ رو کے کہنے لگے، ہائے میرا غریب بابا، 3 دن کا پیاسا، ظالم نے 1 گھونٹ بھی پانی کا نہیں پلایا۔ ہائے میرا علی اصغر، ظالم نے اس بچے کو گھونٹ بھی پانی کا نہیں پلایا۔ کسائی میرے دوسرے سوال کا جواب دے دی میرے مولا، کسائی جب تو نے گردن کاٹی، کیا چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ یہ امام رضا کا جملہ ہے، میرے بابا کا گلا ایسے کاٹا گیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کہنے لگا، مولا مجھے پتا چھری کو تیز کیا جاتا۔ امام نے رو کے فرمایا، میرے بابا کے گلے پہ ظالم نے خنجر گند سے میرے بابا کا گلا کاٹا، ایک ضربت نہیں چلائی، کئی ضربتیں چلائی۔ اب یہ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، شمر نے تقریباً 9 ضربتیں چلائی، جب ضربتیں چل رہی تھی انبیاء موجود تھے، اولیاء موجود تھے، ملائک موجود تھے۔ جب پہلی ضرب چلے، آدم کی آواز آئی، حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب دوسری ضرب چلے، ابراہیم نے کہا، میرے لال میں نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضرب چلے، جبرائیل نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب آخری ضربتیں چلنے لگی، رسول خدا نے کہا، میرے لال میں نہیں
چلے. علی نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا. جب سب نے منہ پھیرا امام حسین کی آواز آئے مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے. روایت کے جملے ہیں جب کہ مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے. ایک مرتبہ غبار اٹھا کالے برقعے میں بیوی آئے اپنے دامن کو بہلایا. میرے لال حسین تیری ماں زہرا موجود ہے اور میری بیوی کہاں جاؤ گے. کبھی کربلا کبھی کوفے کا بازار اور کبھی شرابی کا دربار. میری بیوی کہاں جاؤ. کسائے اے کسائے میرے آخری سوال کا جواب دو. یہ سوال بڑا سخت سوال تھا. پورے بازار کے لوگ رونے لگے. کہا جی میرے مولا کہا جب تو نے حیوان کو ذبح کیا کوئی اور حیوان تو نہیں دیکھ رہا. یہ شیعوں کو مولا کی نصیحت ہے جب قربانی کے حیوان کو قربان کیا کرو حیوانوں کو حیوان کے سامنے نہ کاٹا کرو. کہ مولا مجھے پتا تھا میں دکان میں گیا میں نے اسے ذبح کیا. ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے رو کے کہنے لگے ہائے میری بڈھی زینب بیوی معصومہ بڑی خوش نصیب تو نے رضا کا تڑپنا نہیں دیکھا. تو نے خون کی الٹیاں نہیں دیکھے. لیکن ہائے کربلا وہ 70 قدموں سے زینب دیکھ رہے تھے. وشمر جالسن علی صدر آخذ برحیت مولا کے سینے پہ سوار تھا. حسین کی داڑھی لگی کے ہاتھوں تھے خنجر چلا رہا تھا. رو کے کہہ رہی تھی لگات او ماں زہرا نے چکیا او بیج کے والا او بی بی معصومہ تو نے رضا کا تڑپنا نہیں دیکھا. موتب حسین اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زہرا شہزادی آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. عزادارہ نے مظلوم کربلا عزادارہ نے سید الشہداء سینوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے آنسوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ملک پاکستان کی ایک پرسوز آواز جو کچھ عرصے بیرون ملک مقیم رہی لیکن اپنی خدمت وہاں سے عزا اور ملا کے کلام بھیجتے رہے. ہم نے یہ آواز کچھ عرصے کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب اور فیس بک پر سنی. پرسوز آواز کے مالک برادرم عزیزم رفیقم جناب جون رضوی صاحب فرش ازا پر رضا کے چراغ جلنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. آنسوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جناب جون رضوی.